مسلم شہزادی آن لائن۔ یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ جب اللہ کی مدد آتی ہے تو اس کے ساتھ دو نشانیاں بھی ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ یقینی طور پر تمہارا دل جو بہت تھک چکا ہے وہ اللہ کی مدد کا انتظار کر رہا ہوگا۔ کوئی ایسا اشارہ تمہیں مل جائے، تمہیں نظر آئے جو تمہارے دل کو اطمینان دے، سکون دے کہ تمہاری زندگی کے راستے بھی ہموار ہونے والے ہیں، تو سنو، اللہ جی کہتے ہیں تمہارا رب چاہتا ہے کہ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرے اور تم ان لوگوں کی باتوں کا غم نہ کیا کرو، کیونکہ تمام تر غلبہ اللہ کا ہے اور اس پر ہر ایک چیز عیاں ہے۔ جو کچھ گزر چکا ہے اور جو کچھ موجودہ چل رہا ہے اور جو کچھ آنے والا ہے وہ سب اس پر روشن ہے۔ اگر آپ ڈپریسڈ ہیں، آپ کی زندگی میں ڈپریشن نے جگہ بنا لی ہے اور کچھ حالات آپ کے خراب ہو گئے ہیں اور اب آپ بے سکون ہیں، تو یقین رکھیے زندگی میں ہونے والے چند خراب حالات اور واقعات کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ کی زندگی میں دوبارہ سکون اور اطمینان نہیں آ سکتا۔ اس کی مثال بالکل ویسے ہی ہے جیسے کتاب کے چند ورقے خراب ہو جائیں تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ پوری کتاب پڑھنے لائق نہیں ہے۔ ہر ایک کی زندگی کی کہانی میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ٹویسٹ ضرور ہے۔ پریشانیاں ہر ایک کے ساتھ ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ نہیں دیا گیا، اور مومن کا اعتماد اسباب دنیا پر نہیں بلکہ اللہ پر ہونا چاہیے۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ماحول سازگار نہیں ہے، کوئی آثار نظر نہیں آتے، لیکن تب بھی اپنے خدا پر، اپنے بنانے والے پر مکمل بھروسہ رکھنا ضروری ہے، کیونکہ وہ جب چاہے، جس وقت چاہے، جہاں سے چاہے وقت کو پلٹ سکتا ہے، حالات بدل سکتا ہے، اور یقیناً جس کا اپنے رب پر بھروسہ ہے وہ یہ جانتا ہے، باخبر ہے کہ خدا کے لیے، اس کے بنانے والے کے لیے یہ کوئی بڑا کام نہیں، کوئی مشکل نہیں۔ اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو کئی انبیاء کرام کا تذکرہ وہاں پہ آپ پائیں گے۔ مشکل لمحات میں انہوں نے اپنے رب پر مکمل توکل کیا، صبر کیا۔ ان کی زندگی میں مشکلیں آئیں لیکن انہوں نے اپنی صبر اور ہمت سے، خدا پر توکل سے اس مشکل لمحے کو کاٹ لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یاد کر سکتے ہیں، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم فرعون کے ظلم و ستم سے بھاگ کر پناہ کے لیے ایک دوسری مقام پر منتقل ہونا چاہ رہی تھی تو ان کے راستے میں ایک سمندر آ گیا اور ان کے پیچھے فرعون کی فوج بھاگی آ رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے سمندر میں سے راستہ بنا دیا۔ ان کی قوم بحفاظت اس میں سے گزر گئی، اور جب فرعون اپنے لشکر سمیت سمندر کے درمیان میں آ کر پہنچا تو سمندر واپس آ کر مل گیا اور پورا کا پورا لشکر فرعون سمیت غرق ہو گیا۔ اس وقت ان کی پوری قوم خوفزدہ تھی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو تسلی دی اور انہیں کہا کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ راستہ دے گا، وہی مدد بھیجے گا۔ اور بے شک جب خدا کی مدد آ پہنچی تو ان کا ایمان اور یقین اور توکل اور مضبوط ہوا۔ اللہ جی فرماتے ہیں جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، اور جس کا یہ یقین قائم ہو جائے کہ زمین اور آسمان جس طرف بھی دیکھو خدا ہی ہے اور اسی کی حکمرانی ہے، تو یقین کیجئے وہ انسان کبھی مایوسی کے گڑھے میں چھلانگ نہیں مارتا۔ اللہ جی فرماتے ہیں کہ زمین اور آسمان کا نور خدا کی ذات ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ کسی کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے، اس کے گناہ کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہوں، لیکن اللہ کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے۔ ہمارے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک اپنی ساری حاجتیں اور ضرورتیں اپنے رب سے مانگے، یہاں تک کہ جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اپنے اللہ سے مانگو، کیونکہ ہر قسم کا اختیار اور بھلائی اسی رب کے ہاتھ میں ہے، جس کی نگاہ ازل سے ابد تک تمام زمانوں پر حاوی ہے۔ حقیقت بھی یہی ہے، کبھی بھی آپ کو کوئی بھی اگر مسئلہ آتا ہے زندگی میں تو اس میں سب سے بڑی تکلیف دہ حالت اور کیفیت اس وقت ہوتی ہے جب آپ کی توقعات قائم ہوتی ہیں وہ پوری نہیں ہوتی، جب آپ کی توقعات پر کوئی پورا نہیں اترتا،
آپ ان کی توجہ اور ان کے دل میں اپنے لیے احساس کی کمی پاتے تو یقین کیجئے اس وقت آپ کے رب کی یاد سب سے بڑا سہارا بن جاتی ہے۔ یاد رکھنے کی بات ہے، لہروں کے ساتھ صرف لاشیں بہتی ہیں، لیکن جو تیرنا جانتا ہے وہ کنارے لگ جاتا ہے، اور تیرنے کا ہنر تو خود خدا نے سکھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا مددگار بنا رکھا ہے اور ان سے امیدیں جوڑ رکھی ہیں، ان کی مثال اس مکڑی جیسی ہے، وہ بھی ایک گھر بناتی ہے مگر سب سے کمزور گھر اس مکڑی کا ہوتا ہے۔ کاش کہ تم جانتے کہ اللہ کی مشیت ساری مشیتوں پر غالب ہے، اور اس رب میں جو چیزیں تمہارے لیے بنائی ہیں اس دنیا میں وہ تمہیں تلاش کر رہی ہیں۔ یقین رکھنا وہ تمہیں مل کر رہیں گی، پر ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں سکون لانے کے لیے ہر وہ چیز تلاش کرتے ہیں یا خریدتے ہیں جس کو ہم ضروری سمجھتے ہیں، لیکن ان تمام چیزوں میں، اس تمام میٹیریل میں ہم ایک چیز تلاش نہیں کرتے، وہ ہے اللہ کا فضل۔ اگر اللہ کا فضل چاہتے ہیں، رحمت چاہتے ہیں، اس کا کرم چاہتے ہیں، اس کی مدد چاہتے ہیں، تو اللہ کی پناہ کو ڈھونڈو، اللہ کے امان کو ڈھونڈو، جہاں ہم سب کے لیے راحتوں اور سکون کا سامان ہے۔ اللہ جی کہتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ کی طرف چل کر آؤ تو وہ تمہاری طرف دوڑ کر آئے گا، اگر تم اللہ کو یاد رکھو گے تو وہ تمہیں یاد رکھے گا۔ لیکن ہوتا کیا ہے، اکثر ہم لوگ ان سب باتوں کو بھول جاتے ہیں، دکھ، غم، پریشانی، صدمہ ہمارے حواسوں پہ چھا جاتے ہیں، اور جب ہم بے پرواہ ہو جاتے اور اللہ کے بجائے کسی اور سے مدد کی امید لگا تو نقصان صرف اپنا ہی ہوتا ہے۔ اللہ جی فرماتے ہیں، یہ دنیاوی آسرے تمہاری کسی کام نہ آئیں گے، تمہارا رب ہی مسبب الاسباب ہے، اور وہ اسباب کا پابند نہیں، اسباب اس کے محتاج ہے۔ اگر ایسا یقین قائم ہو جائے، اللہ تعالیٰ پر یقین کامل ہو، تو حقیقی کامیابی نصیب ہو سکتی ہے، زندگی میں سکون و اطمینان نصیب ہو سکتا ہے۔ اپنے دل کو اللہ کی یاد میں مصروف کر لیا جائے اور اللہ کی ذات پر مکمل یقین اور توکل کیا جائے تو بہترین وسیلے غیب سے آپ کے لیے بن کر آتے ہیں، آپ کی مدد ہوتی ہے۔ آپ کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ کا نظام حرکت میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد جب انسان کی زندگی میں بھیجی جاتی ہے تو اس کی کچھ نشانی اور کچھ آثار بھی ہوتے ہیں، اور وہ اچانک ظاہر ہوتے ہیں۔ آپ محسوس کرنے لگتے ہیں کہ آپ کا دل سکون پا رہا ہے، اور آپ تہجد، نماز، روزہ، نفلی اور فرضی عبادات کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ آپ کا دل چاہے گا کہ آپ رات کے دوسرے پہر اٹھ کر خدا کو یاد کریں اور اس سے مدد مانگیں۔ بے شک یہ حق ہے کہ جب خدا کو پکارو تو وہ آپ کی دعا سنتا ہے، اور جب آپ کے لہجے میں یقین ہو، آپ کے دل میں اطمینان آ جائے اور آپ کو سکون ہو، اور مکمل آپ کا کامل یقین اس بات پر ہو کہ جب آپ اپنے رب کو پکاریں گے تو وہ آپ کی فریاد سنے گا، تو یقیناً آپ کی غیب سے مدد فرمائی جائے گی، وہ اپنی مدد کا ہر دروازہ آپ پر کھول دے گا انشاءاللہ۔ آمین۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ۔